बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद तमाम उम्र अब तक रिटायर लोगों की खिदमत में गुजार दी और इन्हें यकजा किया, इन्हें शऊर दिया, इन्हें अपने हक लेने के लिए इकट्ठा किया और न सिर्फ यहाँ पे बल्कि मुल्क के कोने कोने में हम पेंशनरों को यकजा किया, उन्हें अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने का रास्ता दिया और हमारे साथ शाना बशाना चलते रहे, बल्कि हम इनके साथ चलते रहे। ये हमारे लीडर हैं। तो आइए हम तारिक मसूद साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तारिक मसूद साहब, आप कितने अरसे से ये तंजीम बनाई हुई है आपने, और आपका मोटो क्या है? आप पेंशनरों के लिए अपनी जो आपने अब तक खिदमत सर अंजाम दी है उनके बारे में कुछ आगाह कीजिए। 72 की मेरी मैं डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट थी और 73 में मैंने फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया। लाहौर आकर अपॉइंटमेंट पर मैं कराची गया था और यहाँ आकर मैंने 38 ईयर एसोसिएशन में गुजारे, खिदमत खल्क के बारे में और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, हकूक़ुल अबाद को हल करने के लिए। तो इसके लिए फिर मैंने पेंशनर फोरम बनाया। उसका बेसिक जो बुनियाद थी वो तो पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को उस पेंशन फोरम में ऐड किया और अल्लाह के फजल से अब सूबा KP के है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, इस्लामाबाद में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में भी हम कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की खिदमत के लिए। और पेंशनर जो जिनकी बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान में, बुज़ुर्ग जो हैं वो बेचारे सिसक रहे हैं, उनकी इस दौर में इतनी बुरी हालत है कि वो ज़िंदगी गुजारने के भी जो है वो बहुत लाचार हैं। वो इसलिए कि 60 साल के बाद उनकी पोजीशन ये होती है कि हर आदमी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होता है। कोई हार्ट का मरीज़ होता है, कोई शुगर का होता है, कोई ब्लड प्रेशर का होता है, किसी को फालज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में बुज़ुर्गों को बोझ तस्लीम किया जाता है। लेकिन साबिक दौर में उन्होंने पे और पेंशन को अलहदा कर दिया। साबिक 3 साल में मुलाजमीन को उन्होंने 55% इजाफ़ा दिया, कुछ डिस्पैरिटी अलाउंस के नाम पर और कुछ अडाक अलाउंस के नाम पर। इस तरह ये उनको कुछ ना कुछ मदद हो गई, लेकिन पेंशनर को सिर्फ 10% दिया गया 3.5 साल में। हमारा मुतालबा उन 3.5 साल में ये था कि टोटल नहीं तो कम अज़ कम 50% पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। जब हुकूमत चेंज हुई तो उस वक्त हमारा मुतालबा ये था कि 50% हमारी पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। क्यों कि तकरीबन 250% जो है वो महंगाई हुई थी। लेकिन हुकूमत चेंज होने के बाद जब नई हुकूमत आई तो 3 साल में उन्होंने 2.5% महंगाई की थी और ये इन्होंने 3 महीने में जो है वो उतनी ही महंगाई कर दी जितनी वो 3 साल में कर चुके थे। अब हमारा मुतालबा ये है कि हमें 50% नहीं बल्कि 100% इजाफे की ज़रूरत है। आप देख लें, हर मुल्क के तरीक़ाकार को देखें और समझें। हर मुल्क जो है वहाँ उमरा और जागीरदार लोग और बैरोक्रेट लोग जो हैं उनसे टैक्स लिया जाता है और उस टैक्स से अपने मुल्क के बुज़ुर्गों के लिए रायतें दी जाती हैं और उनको सपोर्ट किया जाता है। हमारे आज के वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो हंस कर मुस्कुरा कर ये कह देते हैं कि लो जी, ये तो हमारी बड़ी मजबूरी थी, हम बड़े मुश्किल हालात में गुज़र रहे हैं और मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। क्या मुश्किल फ़ैसले हैं कि उन्होंने जनाब पेट्रोल जो है वो 30% बढ़ा दिया, फिर पेट्रोल 30% बढ़ा दिया, फिर 14% बढ़ा दिया। इसी तरह डीज़ल और दूसरी चीज़ों की प्राइस आसमान पर पहुंच गई, जबकि पेंशन जो है एक साल से सिर्फ 5% बढ़ाई। हम ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट को। पिछली गवर्नमेंट के लास्ट जब उनका दौर था, आखिरी महीने चल रहे थे, तो बेइंतहा पेंशन जो है वो बददुआएं देने पर उतर आए थे
کہ یا اللہ ہماری ان سے جان چھڑا دے. ان سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن وہ آسمان سے گرا، کھجور پہ اٹکا. انہوں نے 3 سال میں جو کیا وہ انہوں نے 3 ماہ میں کر دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر مجبور ہیں، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو آپ سارے کا سارا بوجھ غریبوں پر نہ ڈالیں، اپنے اخراجات کو کم کریں. آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ اس بجٹ میں بھی 25% انہوں نے مختلف لوگوں کی امداد کے لیے 25 ارب انہوں نے رکھے اور 150 ارب انہوں نے اخراجات کے لیے وہ رکھے ہیں. یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے یہ بجلی کا، پانی کا، بلوں کا، یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے مختلف ٹیکسز کی صورت میں غریب لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر بہت مجبور ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مراعات جو ہیں وہ امیروں کے بھی کم کریں. ان کو آپ بالکل ختم بے شک نہ کریں، لیکن ان کو 70% جو ہے ان کی مراعات جو ہیں وہ ختم کر دیں، تاکہ حکومت کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ غریبوں کو دینے کے لیے بچ جائے. پاکستان غریبوں کے لیے نہیں بنا. کیا پاکستان بنانے کا یہی مقصد تھا؟ پاکستان جو ہے اس کو اگر آپ غریب لوگوں کو حق نہیں دے سکتے تو پھر مہربانی کریں آپ ان سب کو دریا برد کر دیں. آپ دیکھیں چین بعد میں آزاد ہوا، انڈونیشیا کی پوزیشن دیکھ لیں. بنگلہ دیش بعد میں آزاد ہوا 71 میں. بنگلہ دیش کی پوزیشن دیکھ لیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں 25 لاکھ عورتیں کام کرتی ہیں، جبکہ پاکستان میں 35 لاکھ عورتیں کام نہیں کرتی. وہ صرف اور صرف مانگ کر گزارا کرتی ہیں، آسان کام کرتی ہیں. کیا تربیت دیتی ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کا خیال رکھے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ 60 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، عمر جن کی زیادہ ہو جاتی ہے، ان تمام لوگوں کا علاج فری ہونا چاہیے. چاہے وہ کسی بھی محکمے سے ریٹائر ہوں، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو، ان کا علاج فری ہونا چاہیے. اور ان کو علاج کی سہولت دینا گورنمنٹ کا فرض اولین ہے. باقی مراحل جو ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی گزار سکیں. جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو مکان بنانے کی فکر ہوتی ہے، اور اس آدمی کو اور کچھ نہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے. اس کے پاس پیسے صرف اتنے ہوتے ہیں کہ وہ اگر مکان نہیں بنا ہوا تو پلاٹ لے لیتا ہے. پلاٹ اگر ہوتا ہے تو صرف مکان بنا سکتا ہے، اور اگر مکان بناتا ہے تو بچوں کی شادی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ان لوگوں کو اگر سپورٹ نہ کیا جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو کم از کم یہ تو بھر سکتے ہیں، یہ اللہ سے شکوہ تو کر سکتے ہیں، یہ اپنے معاملات جو ہے خدا اور خدا کے رسول پر تو چھوڑ سکتے ہیں. اور خدا کی جو گرفت ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اور اس سے کسی بھی وقت ہر انسان کو بچنا چاہیے. جی طارق مسعود صاحب، آپ نے پینشنروں کے لیے آپ کو ان کے لیے تنظیم بنانے کا کیسے خیال آیا اور آپ نے یہ تنظیم بنائی، پھر اسے باقاعدہ آپ نے ایک قانونی شکل دی، اور پھر آپ نے اتنے پاکستان میں اس کی شاخیں پھیلائیں، لوگوں کو یکجا کیا، تو یہ آپ کو یہ اہم خیال کیسے آیا؟ جی بہت شکریہ اسلم صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دراصل بات یہ ہے کہ میرا پورا خاندان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مذہبی معاملات سے زیادہ ہے. ہمارے تمام گھر میں مطلب پھوپھیاں، ماسیاں اور بہن بھائی، ہر گھر میں ایک ایک دو دو آدمی وہ حافظ قرآن ہیں. میریاں 2 باپیاں ہیں، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، اور اس طرح بہت سے بچے حافظ قرآن ہیں. دینی ماحول ہے، اور دینی ماحول میں جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا وہ درد دل ہی سیکھا. میں نے ساری زندگی جو لوگوں کی خدمت کی ہے وہ نام کے لیے نہیں، وہ کسی کے سلام کے لیے نہیں، کسی پر احسان نہیں، وہ صرف خدا کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ ہم نے کام اس لیے کیا کہ کسی نہ کسی شکل میں ہم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب ریٹائرمنٹ ہو گئی اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ حاضر سروس لوگ جو ہے وہ تو کسی کی
32 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 34 سال سروس ہوتی ہے، ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی باڈی جو ہے وہ طاقت میں ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہیں. لیکن جب آدمی 60 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس وقت وہ بیچارے اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، ان کا لوگوں سے رابطہ نہیں رہتا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا کوئی اور اس قسم کی اچیومنٹ کر سکتے ہیں. لہذا میں نے ان کی تنظیم بنائی اور ان کی تنظیم بنانے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب اس کو کس طرح جو ہے میں چلاؤں. وہ ہماری میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ہم نے تنظیم کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھ کر پھر اس کو باقاعدہ رجسٹر کروایا. اس کے بعد ہم نے دوسرے صوبوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اس میں ایڈ کیا. ڈپارٹمنٹ کے جس جس اسٹیشن میں، جیسے پنڈی ہے، لاہور، ملتان، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، واہ ہے، اس طرح گلگت ہے، پشاور ہے، رسالپور، ملان، کوہاٹ، ایبٹ آباد ہے، ان اسٹیشن پر ہمارے دفاتر موجود تھے. وہاں ہم نے اپنی شاخیں بنائی اور اب انشاءاللہ بہت جو جلد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں سب سے مضبوط ترین تنظیم ہماری ہوگی، کیونکہ جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ نمبر 1 فی سبیل اللہ خدمت، نمبر 2 لوگوں کی خدمت کے لیے لوگ خود آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہم ہر جگہ الیکشن کرواتے ہیں. تنظیم انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ مضبوط وہ پاکستان پیشہ فورم ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس مین پاور بہت زیادہ ہے. مین پاور بہت زیادہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے محکمے کے علاوہ بابڈا ہے، ریلوے ہے اور بہت سے اور ڈپارٹمنٹ ہیں. پاکستان آرمی کے بے انتہا لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ممبر بن چکے ہیں اور ان کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر آپ کو سب سے زیادہ مضبوط ترین یہی تنظیم نظر آئے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.